السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں فا اسلامک سینٹر یوٹیوب چینل۔ سامعین، کل والا لیسن آپ لوگوں نے یاد کیا ہوگا، مجھے امید ہے کہ اس سے آپ کو فائدہ بھی ہوگا۔ آج کے سبق میں سورہ ضحیٰ کی تلاوت کروں گا، اس کے بعد تجوید کے حوالے سے لوگ کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں اس پر روشنی ڈالوں گا، اور تجوید کا کون سا قاعدہ یہاں پہ جاری ہوا ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اور میں بار بار ہر ویڈیو میں یہ ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ رٹا نہ لگائے تجویدی قاعدوں کا، بلکہ اگر آپ کو کوئی قاعدہ یاد ہے تو وہ قرآن پڑھتے ہوئے اسی طرح اپلائی کرے اور جاری کرتے رہے، تاکہ آپ لوگ کے ذہن نشین رہے اور ہمیشہ کے لیے ازبر ہو جائیں۔ تو سب سے پہلے تلاوت، اور اس کے بعد اس صورت کا جو شان نزول ہے، اس کا جو مقصد ہے یا اس کی جو تفسیر ہے، فضیلت ہے، وہ بیان کروں گا، اور آخر میں ترجمہ کروں گا، تاکہ ایک ہی ویڈیو میں ایک ہی صورت کا تجوید بھی ہو جائے، ترجمہ بھی ہو، تفسیر بھی ہو اور فضیلت بھی ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اب اس میں دیکھتے ہیں کہ کون سا قاعدہ کہاں جاری ہوا ہے اور کون سا لفظ ہم غلط پڑھتے ہیں۔ وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَى، یہ جو کھڑا زبر ہے اس کو ایک الف کے برابر کھینچا جائے گا، سجا، یس۔ ما ودعک ربک، را جو ہے اگر اس کے اوپر پیش ہے یا زبر ہے تو اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہوگا، را، ربک۔ وما قلى، تو یہ بھی ایک الف کے برابر کھینچنا ہوگا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ بہت سارے لوگ اس کو پڑھتے ہیں یعطیک، توا کو تا پڑھتے ہیں، جو کہ غلط ہے، اس سے معنی بھی جو ہے نا بگڑ جاتے ہیں اور گناہ بھی ملتا ہے۔ تو توا کا جو مخرج ہے وہ الگ ہے، تا کا الگ ہے، توا موٹا کر کے پڑھنا ہوگا، یعطیک فترضى۔ بعض لوگ اس کو دوات پڑھتے ہیں، بعض لوگ اس کو زوات پڑھتے ہیں، دونوں ٹھیک ہے۔ اس پہ بہت سارے مناظرے بھی ہوتے ہیں، بہت سارے اس میں لوگ تفصیلاً ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ دوات غلط ہے، زوات غلط ہے۔ اس بحث میں نہ پڑھیے، بلکہ جو آپ کو آسان لگے وہ پڑھیں، دونوں ٹھیک ہے، فترضى، فترضى، ٹھیک ہے۔ الم یجدک، یہاں پر دال ہے، اور میں ہر ویڈیو میں ذکر کرتا ہوں کہ دال اس پہ قلقلہ ہوگا۔ حروف قلقلہ 5 ہے، قاف، طا، با، جیم، دال،
اس میں سے ایک دال ہے. اگر یہ حروف ساکن ہو تو اس پہ قلقلہ ہوگا. اب قلقلہ کیسے کہتے ہیں؟ قلقلہ کہتے ہیں حروف کو، ان پانچوں حروف کو ساکن کی حالت میں جنبش دے کر پڑھنا، ایکو ساؤنڈ کی طرح ادا کرنا یا ڈبل کر کے پڑھنا. جیسے یجد د د، یہ جو ایکو ساؤنڈ ہے اس کو قلقلہ کہتے ہیں. الم یجدک یتیما فآوا، ما یہاں پہ اخفا ہوگا، میم دو زبر ما اخفا ہوگا. ٹھیک ہے. ووجدک ضالا فہدا، ضالا یہ جو مد ہے یہ مد بڑا مد ہے، اس کو زیادہ کھینچنا ہوگا. لاف اس پہ جو ہے اخفا ہوگا. عائلا یہ مد متصل ہے. ٹھیک ہے. مد کی دو قسمیں ہم نے بیان کی تھی کہ ایک مد متصل، ایک مد منفصل. مد متصل بڑا مد جس کا یہ جو شیو ہے یہ بڑا لکھا ہوا نظر آتا ہے، اور اس کی تعریف ہے کہ یہ مد اور حمزہ دونوں ایک کلمے میں ہو تو اس کو مد متصل کہتے ہیں اگر مد کی ایک قسم ہے. اور مد منفصل اگر یہ مد اور یہ حمزہ دونوں الگ الگ کلمے میں ہو اس کو مد منفصل کہتے ہیں، وہ چھوٹا مد کہلاتا ہے. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، میم مشدد نون مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوگا، تو یہ میم مشدد ہے اس پہ غنہ ہوگا. غنہ ناک میں آواز چھپانے کو کہتے ہیں. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، قاف وہی قلقلہ اس میں ہوگا کیونکہ قاف حروف قلقلہ میں سے ہے اور ساکن ہے، ایکو ساؤنڈ کی طرف پڑھیں گے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اما یہاں پر نون مشدد ہے غنہ ہوگا. سائل یہاں پر مد اور حمزہ دونوں ایک کلمہ میں ہے، لہٰذا یہاں پر مد متصل بڑا مد کیا جائے گا، اس کو کھینچیں گے ہم. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہاں پر میم مشدد ہے، اس کو ہم غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے. رَبِّكَ فَحَدِّثْ. سامعین سب سے پہلے ہم نے تلاوت کی تجوید کے ساتھ پھر تجوید کا جو قاعدہ اس پہ جاری ہوا وہ آپ کو بتا دیا. اب اس کی جو فضیلت ہے یا جو وظیفہ یہ پڑھتے ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ جو شخص سورہ ضحیٰ کی تلاوت کرتا ہے قیامت کے دن اس کی شفاعت کرنا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب ہو جاتا ہے. تو اتنی بڑی فضیلت اس سورت کی ہے. اسی طرح جو انسان اس کو پڑھتا ہے اس کو کیا فوائد ملتے ہیں. اگر فار ایگزامپل کوئی چیز گم ہو گیا ہے یا کوئی انسان ناراض ہو کے گھر سے نکلا ہے یا ایک چیز نہیں مل رہی، تو یہ جو سورت ہے سورہ ضحیٰ روزانہ 111 مرتبہ 11 دن تک پڑھیں انشاءاللہ تعالی. جو انسان ناراض ہو کے چلا گیا وہ واپس آئے گا، جو چیز آپ کی گم ہو گئی ہے وہ واپس آپ کو ملے گی. اچھا، اگر کوئی شخص اپنے کسی کام سے متعلق فکر مند ہے، پریشان ہے، تو عشاء کی نماز کے بعد پاک صاف کپڑے اور وضو کر کے اس سورت کو 21 مرتبہ پڑھے اور 7 دن تک پڑھتے رہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے یا حقیقت میں وہ کام جو جس کے لیے وہ فکر مند ہے مکمل کر لیں گے انشاءاللہ. اسی طرح جو لوگ رات کو ڈرتے ہیں، برے برے خواب دیکھتے ہیں، یہ سورت سونے سے پہلے پڑھ لے انشاءاللہ تعالی وہ سکون پائے گا اور برے خواب بھی نہیں آئیں گے. اس کے بعد شان نزول کہتے ہیں کہ جو سورت اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے وہ اس کا مقصد کیا ہے، وہ اس کا پس منظر سیاق و سباق کیا ہے، وہ کیوں نازل ہوئی ہے، تو اس کو کہتے ہیں شان نزول. تو اس سورت کا جو تفسیر اور شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ بعض اہم حکمتوں کی بنا پر کچھ عرصے کے لیے سلسلہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر منقطع ہو گئی. تو مخالفین جو اس وقت ہے، مشرکین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دینا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے معاذ اللہ اسے چھوڑ دیا ہے. اس پر اسی مشرکین کے طعنوں کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے سورہ ضحیٰ نازل فرمائی. جب جبرائیل علیہ السلام
اس صورت مبارکہ کی صورت میں رب کریم کا پیار بھرا پیغام لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما جئت حتی اشتقت الیک، اے جبرائیل تم نے آنے میں اتنی دیر کر دی کہ مجھے تمہاری ملاقات کا اشتیاق ہونے لگا۔ اس پر جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا وَأَنَا كُنْتُ أَشَدُّ إِلَيْكَ شَوْقًا وَلَكِنِّي عَبْدٌ مَّأْمُورٌ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، یا رسول اللہ مجھے آپ کی زیارت و ملاقات کا شوق آپ سے بڑھ کر تھا، مگر میں حکم کا غلام ہوں اور آپ کے رب کے حکم کے بغیر ہم نازل نہیں ہو سکتے۔ اس پر ایک شاعر نے فارسی میں کہا میان عاشق و معشوق رمزیست کرامن کاتبین راہم خبر نیست، یعنی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں راز و نیاز کا معاملہ ہوتا ہے جس کی خبر کرامن کاتبین کو بھی نہیں ہوتی۔ جب آپ نے تجوید سنی، تجوید کا کون سا قاعدہ جاری ہوا وہ بھی سنا، اور ساتھ ساتھ میں اس صورت کی شان نزول فضیلت سنی، تو اب آپ کو ترجمہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ہم ترجمہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ والضحیٰ آفتاب کی روشنی کی قسم، واللیل اذا سجا اور رات کی تاریکی کی قسم جب وہ سجا چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑ دیا اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں بہتر ہے، من الأولی کہیں بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور تمہارا پروردگار عنقریب تمہیں اتنا کچھ عطا فرمائے گا، فَتَرْضَى پس تم خوش ہو جاؤ گے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، بھلا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟ بے شک دی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اور تمہیں رستہ سے ناواقف دیکھا تو سیدھا رستہ دکھایا، فَهَدَى پس سیدھا رستہ دکھایا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اور اس نے تمہیں تنگ دست پایا، فَأَغْنَى پس تمہیں غنی کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ پس تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اور اپنے پروردگار کی نعمت یعنی وحی کا بیان کرتے رہنا۔ تو سامعین، اس صورت میں ہم نے کیا کیا سیکھا اور کیا کیا سنا، اس کو آپ لوگوں نے غور سے سننا ہے۔ اگر کچھ بات سمجھنا ہے یا تجوید کے حوالے سے کچھ سمجھ نہ آیا ہو تو کمنٹ میں ہمیں ضرور لکھ دیجئے، اور اس صورت کو آپ لوگ ایسے یاد کریں کہ آپ لوگوں کو کچھ فائدہ ملے۔ پہلے تجوید کے حوالے سے اس کو صورت پہ غور کریں، پھر شان نزول اور جو وظیفہ کی طور پر یہ صورت پڑھی جاتی ہے وہ بھی یاد رکھیں، اور ترجمہ تفصیل لازم یاد رکھیں۔ دیکھتے رہیے فا اسلامک سینٹر یوٹیوب چینل۔